بیان تھا کہ رجب بٹ اور میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں اس کی وجہ فہد مصطفیٰ ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. آپ آج بھی اس پہ قائم ہیں؟ جی آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کیونکہ وائس نوٹ خود سنا اور اس میں نے فہد کی آواز سنی ہے خود. رجب بٹ کے ساتھ ہونے والے تمام معاملے کا ذمہ دار فہد مصطفیٰ ہے. ٹک ٹاکر کاشف ضمیر نے فہد مصطفیٰ پر سنگین قسم کے الزامات عائد کر دیے ہیں. جیسا کہ آپ تمام ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ رجب بٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی اور کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ہی رہتی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اس میں سے زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ توہین مذہب سے منسلک ہوتی ہیں، جو کہ رجب بٹ کی اپنی غلطی ہوتی ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کا ذمہ دار فہد مصطفیٰ صاحب کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جنہوں نے آج تک رجب بٹ کا نام تک نہیں لیا ہوگا. بڑی عجیب سی بات ہے کہ کاشف ضمیر نامی ٹک ٹاکر، جو کہ ابھی پچھلے ہی دنوں پنجاب پولیس نے ان کو حراست میں لیا تھا، انہوں نے اسلحے کی نمائش کی تھی، کچھ عجیب و غریب سی ویڈیوز انہوں نے بنائی تھی جو کہ بہت غلط بات ہے، اور کاشف ضمیر نے اعتراف جرم بھی کیا تھا، اس پر معافی بھی مانگی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ کوئی ایسی چیز یا حرکت نہیں کریں گے جو کہ قانون سے جو ہے وہ بالاتر ہوگی. لیکن اس کے باوجود کاشف ضمیر صاحب نے فہد مصطفیٰ پر سنگین قسم کے الزامات عائد کیے ہیں. اور رجب بٹ جو کہ فہد مصطفیٰ پر انہوں نے نام لے کر عجیب باتیں کی تھیں، اور حالانکہ فہد مصطفیٰ ایک ایسی بات کر رہے تھے جو کہ سوسائٹی کے اعتبار سے بالکل بھی مطلب اچھی تھی. وہ بات ہے کہ ولاگر جو ہے وہ اپنی فیملی سیل کر رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو دکھا رہے ہیں، ان کا کنٹینٹ ان کی صرف فیملی ہے، جو کہ بالکل بھی 0% غلط بات نہیں تھی اس میں. لیکن اس کے باوجود کہ فہد نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، ایک نارمل ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ شوبز سیلیبریٹیز ایک الگ ہوتی ہے چیز، وہ اپنی محنت کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کا ایک پورا جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے باقاعدہ شوبز انڈسٹری کی. آپ ویژول سٹڈیز کرتے ہو، لیکن جو ولاگرز دکھا رہے ہیں وہ تو اپنی فیملی کو کنٹینٹ بنا رہے ہیں، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی شادیوں کو، ان شارٹ کہ اپنی لائف کو انہوں نے کنٹینٹ بنا دیا ہے. اور جس نے بھی یہ کنٹینٹ ایجاد کیا ہے نا، وہ واقعی میں وہ عجیب ہی کچھ حیثیت رکھتا ہوگا اپنی دماغ کی. کاشف ضمیر نے جو بھی بات کی وہ فہد مصطفیٰ کے اوپر ڈال دی، اور رجب بٹ کی زندگی میں ہونے والی ہر پریشانی کا ذمہ دار، اپنی زندگی کا جو ہے وہ ذمہ دار فہد مصطفیٰ کو ٹھہرا دیا، جو کہ بہت ہی شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے. اور سوشل میڈیا پر یہ کافی وائرل ہو رہی ہے کہ ایسے کیسے کہ ایک بندہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، وہ آپ کو جانتا تک نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہو، اس کا نام لے رہے ہو. پچھلے دنوں بھی رجب نے جو کچھ کہا، فہد صاحب نے کچھ نہیں بولا. ڈکی بھائی نے جو ہے وہ بشرا انصاری صاحبہ کے حوالے سے بہت کچھ بولا، لیکن بشرا انصاری صاحبہ نے کچھ نہیں بولا. ولاگرز جو ہے وہ انفلوئنسرز، ٹک ٹاکر اپنی حدوں کو عبور کرتے جا رہے ہیں، وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور جب آپ فیملی ولاگنگ کو تنقید کا نشانہ بناؤ تو پھر ان کو بہت برا لگتا ہے. فیملی ولاگنگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بنتی جا رہی ہے، اور اس پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت کی جو ہماری ایک منسٹر ہے، میں ان کا نام بھول گئی، انہوں نے بھی کہا تھا، عظما بخاری صاحبہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ میں تو ان فالتو ولاگرز کو دیکھتی ہی نہیں، میں ان کو جانتی تک نہیں ہوں، انہوں نے سوسائٹی کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے رجب بٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ جب رجب کا سوال ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھتی ان کو، اور کسی کو دیکھنا چاہیے بھی نہیں. تو اس وقت آپ لوگوں کی آواز کہاں گئی تھی؟ آپ لوگ اداکاروں پر، سیلیبریٹیز پر کچھ بھی اٹھا کر بول دیتے ہو، بتا دیتے ہو. انہوں نے اپنا ایک کیریئر بنایا، ایک لائف ہے ان کی، لوگ ان کو جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے کام کو پسند کرتے ہیں، نہ کہ ان کی فیملی، ان کی اماں بہنیں بیٹھ کر دیکھتے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ کاشف ضمیر صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے فہد مصطفیٰ پر ایلیگیشنز لگا دی، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو فہد مصطفیٰ ایک ویڈیو ہی بنا دیتے. وہ اتنے بڑے مشہور سیلیبریٹی ہیں، لوگ ان کی بات پر ویسے ہی ٹرسٹ کر لیتے. اینی ویز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ.